اب ایک اور بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت غیر ضروری ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب پھر آرام سے جواب دے گا نہیں جی پہلی بیوی کی اجازت غیر ضروری ہے. ہم ایسا جواب نہیں دیں گے. ہم کہیں گے پہلی بیوی کی اجازت لینا غیر اسلامی ہے. یعنی پہلی بیوی سے اجازت لینے کا تصور کہ اس کے بغیر نبھ نہیں سکے گی، اس کے بغیر قانون اجازت نہیں دے گا، یہ تصور ہی غیر اسلامی ہے. ہاں آپ چاہتے ہیں یار یہ 2 سوکنیں ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، آپس میں اتحاد سے رہیں تو آپ پہلی بیوی سے مشورہ کر لیتے ہیں. مشورہ اچھی بات کریں، لیکن مشورے کی لگام شوہر کے ہاتھ میں ہے، پہلی بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مشورہ مشورہ ہوتا ہے، مشورہ پرمیشن نہیں ہوا کرتا. آگے ایک اور شبہ بھی کیا کہتے ہیں ڈال دیتے ہیں جی یہ جو اب فیملی لا ایک بن چکا ہے، اب اس کی وائلیشن ہوگی تو مسائل جنم لیں گے، لہٰذا وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے، مصالحتی کمیٹی سے اجازت لینی چاہیے. آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آپ کو ذرا حیا نہیں آئی یہ کہتے ہوئے؟ آپ کو ذرا بھی اپنی اسلامی غیرت کو دستک دینے کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس قانون کی خلاف ورزی سے مسائل جنم لیں گے؟ قرآن کے اٹل قانون کی خلاف متصادم قانون بناتے ہوئے مسائل جنم نہیں لیتے، اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے اور اسی کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے متصادم قرآن و سنت سے متصادم ایک قانون کو رواج دیتے ہوئے مسائل جنم نہیں لیں گے. لا الہ الا اللہ. بہرحال فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجل ام حمار. یہ تو دنیا ہے، ایک دن جب دنیا کا غبار چھٹ جائے گا پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ کھوتے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے. اگلی بات ایک یعنی اپنی طرف سے بہت بڑا علمی اشکال پیش کرتے ہیں. دیکھیں جی قرآن نے عدل کی شرط لگائی کہ نہیں لگائی؟ ہاں جی لگائی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کرو. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ الٹا اسلوب پیش کرتے ہیں کہ بھائی عدل ہو سکے تو پھر 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اسلام تو کہتا ہے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. عدل نہ کر سکو تو ایک کرو. یہ کہتے ہیں عدل کر سکو تو پھر دوسری کرو. دونوں اسلوب میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہ موقع ہوا تو میں بیان کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ یہ کہتے ہیں، چلے میں یہ نوٹ بھی کر لیتا ہوں تاکہ آخر میں اس پر بھی بات ہو جائے. لا الہ الا اللہ. کہتے جی آپ کو یہ تو معلوم ہے نا اسلام نے عدل کی شرط لگائی ہے. ہاں جی ہمیں یہ معلوم ہے اسلام نے عدل کی شرط لگائی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم قرآن کریم آپ کے سامنے کھول لیتے ہیں دوبارہ، بلکہ سے بارہ. لا الہ الا اللہ. قرآن کی سورۃ النساء کی آیت ہے 2. اس میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک کرو. عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک کرو. یہ آیت نمبر 2 ہو گئی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں جی. آگے یہ ہے جی آیت نمبر 2 میں تو یہ کہہ دیا عدل نہ کر سکو تو ایک کرو. اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 ہے. وہاں اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. تم ہرگز یہ استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ اپنی عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان عدل کر سکو. صغرا کبرا ملا کے نتیجے سامنے آ گئے آپ کے. تو یہ اشکال بھی پیش کیا جاتا ہے
کہتے ہیں جی قرآن نے ایک طرف کہہ دیا اگر عدل نہ کر سکو تو ایک کرو، سورۃ النساء آیت نمبر 2 میں، اور اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 میں کہہ دیا تم عدل کر ہی نہیں سکتے، تو رزلٹ کیا نکلا؟ صرف ایک ہی کرو۔ وہ تو تمہارا قرآن بتا رہا ہے کہ صرف ایک ہی کرو، کیونکہ کہا عدل کر سکتے ہو تو ایک سے زائد کرو، اور ساتھ بتا بھی دیا تم عدل کر ہی نہیں سکتے، تو رزلٹ کیا نکلا؟ بس ایک پہ گزارا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھے؟ تو اب یہ دیکھو، اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، یہ غیر اختیاری امور کی بات ہے کہ تم غیر اختیاری امور میں عدل نہیں کر سکتے، جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اولاد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کسی ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی ایک بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پانچوں انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی۔ تو بیوی بھی ایسے ہی ہوتی ہے، 1 2 3 4، کسی بیوی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کی سیرت زیادہ اچھی لگتی ہے، کسی کی صورت زیادہ اچھی لگتی ہے، کسی کی تابعداری زیادہ اچھی لگتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو غیر اختیاری امور میں ایک سے زیادہ کسی ایک عورت سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا تھا، اے اللہ مجھے عائشہ سے محبت زیادہ، اس میں میری پکڑ نہ کرنا۔ یہ آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے بیوی کے ساتھ جو ہم نشینی ہے، قربت کے لمحات ہیں، اس میں عدل ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہم نشینی اور قربت کے لمحات ہوتے ہیں یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس میں عدل نہیں رکھا ہوا کہ بھائی آپ ایک سے ہم بستری کرتے ہیں، ایک دفعہ دوسری کے ساتھ بھی ایک ہی دفعہ کریں، ایک کے ساتھ 200 دوسری کے ساتھ کے پاس بھی ہم بستری کے لیے 2 دفعہ تشریف لے جائیں۔ ماشاءاللہ قرآن نے غیر اختیاری امور میں عدل کی بات ہی نہیں کی، یہاں غیر اختیاری امور کی بات ہے۔ تم کچھ ایسے امور بھی ہیں جس میں تم عدل کر ہی نہیں سکتے ہو، اور یہ قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے اپنی عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم جتنا مرضی اس کی حرص کرو کہ عدل کر سکو۔ تو پھر آگے کیا کہا ہے؟ آگے قرآن نے یہ نہیں کہا لہذا تم ایک ہی کرو، فا سے خدا آگے فلا تمیلوا سے اس حکم کا، اس بات کا خدا خود نتیجہ دے رہے ہیں۔ خدا نے پھر یہ نہیں کہا چونکہ تم عدل ہی نہیں کر سکتے ہو لہذا تم ایک ہی کرو، فعلیکم واحدہ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا فلا تمیلوا کل المیل۔ جب تم عدل مکمل طور پہ کر ہی نہیں سکتے، کچھ ایسے امور ہیں جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، تو پھر ایسا کرو کسی ایک بیوی کی طرف اس طرح مائل نہ ہو جانا کہ باقی بیویوں کو تم بالکل لٹکتا چھوڑ دو۔ فلا تمیلوا کل المیل، یہ مائل ہونے کا مائل جو ہونا ہے نا، یہ مائل ہونے کا تعلق اندر دل سے ہے، اور یہ دل اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا لگا دل کھوتی پہ پری کیا چیز ہے۔ بندے کا کھوتی پہ دل آ جاتا ہے، پری بری اچھی نہیں لگتی۔ اگلے کو لگتا ہے یہ کس پہ عاشق ہو چکا ہے اتنی بدصورت پہ، وہ کہتا ہے میری آنکھوں سے دیکھو، تمہیں کیا پتہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ لیلا کو لیلا اس لیے کہتے تھے لیلا کالی تھی، لیکن اس لیلا کو مجنون کی آنکھ سے دیکھو، وہ پوری دنیا کو لیلا پہ قربان کر دے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک بندہ کسی ایک پہ عاشق ہو گیا تو پتہ چلا تو کہنے لگے لگا دل گدی پہ پری کیا چیز ہے۔ تو یہ جو اندر کا میلان ہوتا ہے یہ اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کے درمیان، تم چاہو بھی تو، لہٰذا مکمل طور پہ ایک کی طرف میلان نہ رکھو کہ دوسروں کو تم لٹکتا چھوڑ دو۔ تو یہ میلان کا تعلق اندر سے ہے، دل سے، اور یہ اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہاں جو غیر اختیاری امور میں عدل نہ کر سکنا ہے اس کا بیان ہے۔ تو میرے خیال سمجھنے والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو خواہ مخواہ اعتراضات کرتے ہیں ان کا دماغ ٹھکانے آ چکا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، ایک تو یہ بات ہو گئی جی۔ میرے خیال یہ شبہات اتنے ہی کافی ہیں جو اپنی طرف سے یہ شبہات پیش کرتے ہیں۔ یہ تو وہ شبہات کیا کہتے ہیں پیش کرتے گئے، ہم ان کا جواب دیتے چلے گئے، یا شبہات پیش کر سکتے ہیں، بہرحال شبہات تھے ہم نے ان کے جواب دیے، ٹھیک ہے۔